انسان کے جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں اور جتنی بھی اس کی حاجات ہیں وہ سب زمین پیدا کرتی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو زمین سے نہ آتی ہو، آپ کے لباس سے، آپ کے کھانے سے، جو کچھ بھی آپ کی تعیشات میں بھی شامل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کے لیے غذا آسمان سے نازل کی ہے. اسی لیے کہا ہے نا الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب. اس سے اطمینان نہیں ملتا. اور اس طرف کب جائے گا؟ جب یہ حدیث حق کی طرف راغب ہوگا، جب یہ باطل کی طرف راغب نہیں، جب یہ سہارے ڈھونڈ رہا ہے باطل کی طرف جانے کے اور اس لہو و لعب میں پڑنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو وہی اچھا لگے گا. ہمارا جو براٹ اپ ہے اس وقت، وہ کہیں پہ بھی، وہ ایک بچہ تھا، میرا خیال ہے میں نے شاید ایک دفعہ پڑھا تھا، مرحوم عطا اللہ صدیقی نے اپنے مضمون میں اس کا ذکر کیا، شاید ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں نام ہو اس کا. ایرانی ایک بچہ تھا، وہ کم سن بچہ، اور وہ اپنی چھت پر جب چڑھ کے قرآن پڑھتا تھا اور کوئی اس کے پیچھے کوئی نہ اس کے پاس کوئی ساؤنڈ سسٹم، تو اس کی آواز اتنی کمال کی تھی کہ اس کے گھر کے چاروں طرف لوگ ہجوم کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور یہ اب سے یعنی 70s کی بات ہے، جس میں اس وقت کی بات ہے کہ کروڑوں لوگ دنیا میں اس کو سنتے تھے، جب ساؤنڈ کا دور ہی نہیں تھا. اب نہیں، اس اعتبار سے تو ساؤنڈ کا دور خیر بہت قدیم ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نئی بات ہے، پرانی چیز ہے. اس کا مقابلہ شروع سے اگر نہ ہوتا تو قرآن میں کیوں نازل ہوتا؟ یہ مسئلہ تو شروع سے نہیں، اسپیکروں والا کہہ رہا ہوں کہ اسپیکر تب نہیں ہوتے ہوں گے، ساؤنڈ سسٹم ڈیجیٹل شروع ہو گیا تھا، اس سے بہت پہلے ساؤنڈ وغیرہ تھے، صوتی آلات آ چکے تھے. اچھا، لیکن اس وقت بہرحال یہ والی جو ٹیکنالوجی یہ تو نہیں تھی. اس وقت اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر لوگ اس کو مسلسل سنتے رہتے تو ان کے دل پھٹ جاتے. اتنی پیس تھی اس کی، اور اس کی آواز ایسی تھی. فروغی کر کے اس کا نام تھا، جواد فروغی، ہاں جی، اس طرح کا کوئی نام. تو آج بھی بہت سے لوگ دیکھیں قرآن کی آواز سن کے لوگ ٹھٹک جاتے ہیں. کیا مسئلہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کی چھت پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے سے کافر کیوں الجھتے تھے، کیوں انہیں تکلیف ہوتی تھی؟ اس لیے کہ وہ جو ان کے گھر کے مطلب ان کے بچے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی خواتین ہیں، وہ سنتی ہیں، اس لہجہ ایسا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. کیا پرابلم ہے کہ وہ چھپ کے نبی پاک کا قرآن سنتے تھے؟ اس لیے کہ جب قرآن سنیں گے تو ظاہر ہے ایک اور طرف آپ کی رغبت ہوگی، اور اس قرآن کو روکنے کے لیے، اس کی تعلیم کو روکنے کے لیے یا اس کے اثرات کو روکنے کے لیے مقابلے میں نضر بن حارث جو ہے وہ کیوں گلوکارائیں لاتا ہے؟ اس لیے اسے پتہ ہے کہ جب تک یہ مشغول نہیں ہوں گے یہ اس طرف راغب ہو جائیں.